بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کرونا وائرس سے بچنے کے انتہائی آسان طریقہ کار اور اس کی خاص علامات بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجیے میرے چینل کو، اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ چائنا میں اس وقت کرونا وائرس بڑی ہی بری طرح سے پھیل رہا ہے۔ کرونا وائرس انتہائی خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے۔ اس مرض میں مبتلا ہونے والے کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک اس مرض کا علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ یہ وائرس صرف اسی وقت آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے جب آپ کا گلا خشک ہو جائے۔ کرونا وائرس بلی، کبوتر اور مرغی وغیرہ سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کا طریقہ اتنا آسان اور بلا خرچ ہے کہ ہر کوئی اسے اپنا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے گلے کو نم رکھیں اور اپنے گلے کو خشک نہ ہونے دیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا گلا خشک ہے تو انتظار نہ کریں، فوراً پانی پئیں، کیونکہ ایک بار جب آپ کے گلے کی جھلی خشک ہو جاتی ہے تو وائرس آپ کے جسم میں 10 منٹ کے اندر داخل ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس علاقے میں وائرس موجود ہو۔ ایک وقت میں زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے مدد نہیں ملتی۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے گلے کو نم کرتے رہیں اور 50 سے 80 cc تک نیم گرم پانی پئیں، جبکہ بچوں کو ایک وقت میں 30 سے 50 cc نیم گرم پانی پلائیں۔ یہ احتیاط مارچ 2020 کے آخر تک جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ دوستو، چند ضروری احتیاطیں یہ ہیں کہ بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، خاص طور پر ٹرین یا عوامی مقامات یا ٹرانسپورٹ پر جاتے ہوئے ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ تلے ہوئے یا مسالے دار کھانے کھانے سے پرہیز کریں۔ وٹامن سی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کو سٹریس سے دور رکھتا ہے، تناؤ سے، ٹینشن سے دور رکھتا ہے۔ دوستو، اس بیماری کی خاص علامات یہ ہیں۔ یہ انتہائی متعدی مرض ہے، یعنی کہ ایک انسان سے بہت ہی کم وقت میں دوسرے انسان میں یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں دوستو بار تیز بخار ہوتا ہے، بخار کے بعد طویل کھانسی ہوتی ہے۔ بچے اس بیماری کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ بالغوں کو عام طور پر بے چینی اور سر درد، جبکہ سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔